لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وبآياته درود البعض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بچہ بڑی فکر سے لے کر آیا، میں نے ناراض نہ ہو تو میں پال اللہ ہمیں کبھی کسی کو ناراض کرنے والا نہ بنائے. اللہ میں نا آج آپ کو اسی ابتدا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا. سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ سب نے سنا، ہمارے پڑوسی ہیں. خیر المدارس میں تھے. کہاں پر؟ خیر المدارس. اکثر آپ دیکھا بھی اکثر کوئی پروگرام تھا تو سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پروگرام میں گئے تو ایک خاکرو جھاڑو دینے والا وہ جھاڑو دے رہا تھا. تو جیسے ہی سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے نا تو وہ ایک دم ایک طرف ہو گیا. شاہ صاحب بڑے باکمال انسان. شاہ صاحب نے فرمایا ایک پاسے نہیں اٹھی گی. ان شاہ صاحب کو آ کے شاہ صاحب تو سید بادشاہ اصل چوڑے. شاہ صاحب نے اس کی بازو سے پکڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا انسان تھا ہی اور آ میرے نال وہ کو نال لینے اندے ہاتھ دھوائے وہ کو دسترخوان تے اپنے سامنے بلائے. آلو گوشت کا سالن پکا پکا. کس کا؟ آلو گوشت. یہ واقعہ لکھا ہے اور میں نے حضرت کے بیٹے سے بھی سنا، سید المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے براہ راست سنا. انہوں نے کہا ابا جی نے نا سالن میں سے آلو اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالا. اب کوئی بندہ جتنا بھی ان پڑھ قسم کا بندہ ہو نا دیہاتی، وہ کسی کی کھلائی ہوئی چیز پوری نہیں کھاتا. یہ کہا جاتا ہے، اکثر نہیں ہوتا ہے ایسا. تو اس نے بائٹ لے لیا، چک مار گدا ہوں میں. تو جڑا بھی بچہ ہی نا وہ شاہ صاحب نے اپنے منہ میں ڈال کیا. وہ بندہ اتنا زارو قطار رویا اور اس کے بعد وہ گھر بھاگا، اپنے بیوی بچوں کو اٹھا کے لایا اور حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا. آپ کے مسجد جھاڑو دینا چھڑی تک باقی تو چھڑو نا تو اسٹوریاں. آپ کو پتہ مسجد کی صفائی کس نے کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نبی نے یہ فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اور جو مسجد کو طہارت بخش رہا ہے ہمارے نزدیک اس کی ویلیو ہو یا نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے. تو اس لیے کبھی کسی انسان کا دل نہ بزرگوں نے لکھا نا پڑھ عالم فاضل ہونا کدی اپنے آپ پڑھے آدھی جا جا بڑھتی مندر مسیحی کدی من اپنے بڑے آدھی
گیا آسمان اتنے دیا پڑھنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے کتابیں پڑھی عالم بن گئے، جہاد کیے غازی بن گئے، فلاں کیا فلاں بن گئے. کسی مسلمان کی اہمیت، اس مسلمان کی عزت، اس کا اکرام یہ نہیں سمجھ میں آیا. اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو نہ نمازیں کام کی ہیں، نہ بیانات کام کے ہیں، نہ جمعے کام کے ہیں، نہ تسبیحیں کام کی، نہ تہجد کام کی. یاد رکھیے گا اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے. اسی اس پہ آخری بات کروں، کتنی عبادتیں کرتے ہیں ہم آج کل. اللہ رحم اللہ، میں اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میری بات کر رہا ہوں. کتنی عبادتیں کرتے ہیں جی آج. میں اپنے آپ کو ٹٹول کے کہہ رہا ہوں، تہجد کتنے پڑھتے ہیں، اشراق کتنے پڑھتے ہیں، چاشت کتنے پڑھتے ہیں، اوابین کتنے پڑھتے ہیں. یہاں تو سنتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ سنتیں موقع ہیں، یہ غیر موقع ہے. کتنے بیٹھے ایک بچی کچی فرض نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. مولوی صاحب کا سجدہ لمبا ہو جائے تب ٹینشن، مولوی صاحب کی قرات لمبی ہو جائے تب ٹینشن، مولوی صاحب کی دعا لمبی ہو جائے تو تب ٹینشن. حالت تو یہ ہے. اور یہ بیچاری بچی کچی فرض نماز پر بھی ہم اس کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کون سا عمل پسند تھا؟ فرمایا تھوڑا ہو ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو ہمیشہ ہو، اور تھوڑا ہو اعلیٰ ہو. 20 روپے کے 5 کلو امرود کیڑوں والے ہوں بارے نہیں کھاتے، 100 روپے کے 1 کلو بغیر کیڑے کے اور میٹھے ہوں تو بارے کھاتے ہیں. تو اس لیے مال اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، اچھا رکھیے. ان چکروں میں مت پڑیے کہ 2 کام کر کے میں سمجھوں کہ جی میں تو پتہ نہیں ترنت خان ہوں اور وہ 2 بھی ضائع ہو جائیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خیر یہ روئف یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے نکلوا دی. سچی بات یہ ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں نا، جو جمعے کے لیے جو مطالعہ کرتا ہوں، وہ جیسے ہی ممبر پر آتا ہوں تو وہ مطالعہ ہوا ہو جاتا ہے. سچ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ کوئی بھائی ہم کو اسکالر تو ہے نہیں، نہ میں کسی نے خواب میں کہا کہ تم اسکالر ہو. ہم تو بس اپنے بزرگوں کی قدموں کی خاک ہیں، انہیں کی برکت سے سب کچھ ہے. الحمدللہ. جو بندہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے نا وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا. میں تو یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ بھائی بڑے ہیں چپ کر کے رہو. جب بڑے چلے جائیں گے تو اللہ نے اگر چاہا تو تمہیں بڑے بنا دیں گے. جس دن تم بڑے بن جاؤ گے اس دن اپنے پر پھیلا لینا، ابھی سمیٹ کے رکھو. بہرحال ہم نے آیت قرآن کریم کی پڑھی. اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ نماز کے قائم کرنے کا صحیح تشریح اور انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو اگلے جمعے کریں گے تاکہ رمضان سے پہلے ہم اپنے قبلے درست کر لیں. ویسے تو ساری زندگی انسان کو اپنا قبلہ درست رکھنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. لیکن چلو رمضان ایک ایسا پاکیزہ مہینہ ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں، عبادات کی طرف اور اعمال کی طرف انسان کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اعمال کی طرف جھکاؤ نہیں رکھے. تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. ابھی آتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ کے بعد ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. ہم نے اس پہ گزشتہ اور پیوستہ دونوں جمعوں میں بات کی. آج میں صرف اتنی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. ویسے تو مسائل کی مجلس جمعے کا بیان نہیں ہوتا، لیکن یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چلیے ایک سبجیکٹ چلا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، اس کو ایک لطیفے سے سمجھیے ہوئے ایک بندہ نا کھانے کی ریسیپی بنانے کے لیے ریڈیو کھول لیا اس نے. تو پرانے وقتوں میں ریڈیو میں آپس میں کبھی کبھی بینڈ تقسیم کو مکس ہو جاتے تھے.
تو وہ ایکسرسائز کا بھی چینل چل رہا تھا اور وہ ریسیپی بتانے کا بھی، کھانے پکانے والا بھی چینل چل رہا تھا. تو ریزز جو تھے وہ مرج ہوئے، تو وہ کبھی ایکسرسائز آ رہی تھی، کبھی وہ ریسیپی آ رہی تھی. تو وہ کہے کہ آلو ڈالنا ہے، اس کے بعد بیٹھک نکالنی، پھر یوں کر. تو ایسا ہو، یہ جمعے کے بیان میں بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ابتدا میں کوئی آتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ درمیان میں آتا ہے، کوئی آخر میں آتا ہے، تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. اور اس لیے پھر مسائل سے اجتناب ہی بہتر ہوتا ہے. جمعے کے بیانات اصلاحی پہلو پر ہی ہونے چاہیے. بہرحال میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کو عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کے نصاب کیا ہوں گے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. یاد ہوگا آپ کو انشاءاللہ. 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور نقدی جو اس دونوں نصاب پر آ جائے. پھر وہ جو نصاب زکوٰۃ کا نکلے اس کو کتنے پر تقسیم کرنا تھا جی؟ سبحان اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. 40 پہ اس کو تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. آج ہم بتاتے ہیں احکامات زکوٰۃ کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، کن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. نمبر 1 سونا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی. اب وہ سونا چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا بسکٹس کی شکل میں ہو، یعنی ٹکڑیوں کی شکل میں ہو، وہ جس شکل میں بھی ہو. ویسے تو یہ مسئلے بھائی یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علماء کے قدموں میں سننے چاہیے. یہ شریعت جو ہے نا وہ طریقہ مصطفیٰ سے سمجھ میں آتی ہے، ہمارے طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. تو سونا چاہے زیور کی حالت میں ہو، چاہے بولو بھائی ٹکڑی کی حالت میں ہو، بسکٹس کی حالت میں ہو، جس حالت میں بھی سونا موجود ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح چاندی ہے، اسی طرح چاندی ہے. اور مال تجارت. اب مال تجارت کیا ہے؟ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. مال تجارت، پہلی تو بات آسان سی کہ ہر وہ مال جو خریدنے اور بیچنے کی نیت میں ہو، یعنی جس پہ بے شرع ہو. مال تجارت ہر وہ مال، وہ چاہے گاڑیوں کی شکل میں ہے، وہ پراپرٹی کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی حیت کے اندر ہے، وہ مال تجارت، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے مویشی، ٹھیک ہے، وہ مویشی جو بیچنے کی نیت سے، بے شرع کی نیت سے ہو، ٹھیک ہے. پھر ان مویشیوں سے جو دودھ لیا جاتا ہے اس دودھ کا مسئلہ الگ ہے، اس دودھ کا مسئلہ الگ ہے. بعینہ ہی میری اس دکان کا، کہ جو میری دکان کی جو پراپرٹی ہے، جو اس کا جگہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ دکان کے اندر جو مال ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. سمجھ گئے؟ اسی طرح مویشی کا حکم ہے کہ وہ مویشی جو میں نے بیچنے خریدنے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ میں نے رکھا ہے کہ میں اس سے دودھ دوں گا، خود بھی پیوں گا اور بیچوں گا بھی. اب اس مویشی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دودھ کے اوپر ہوگی. اچھا، پھر مویشیوں کے اندر نصاب الگ الگ ہے. اونٹ کا الگ ہے، بکریے کا الگ ہے، بقر کا الگ ہے، ٹھیک ہے جی. وہ چونکہ ہمارے یہاں کوئی مویشی حضرات پالنے والے کم ہوں گے یقیناً، یا ہوں گے ہی نہیں. اگر ہوں تو بھائی گورنمنٹ سے رابطہ فرما لیں، یہ کسی الگ وقت میں بندہ کو کال میسج کر لیں، انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. اب آ جائیں نقدی کے اوپر. ایک بندے کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پاس نقدی اتنی موجود ہے کہ وہ یا تو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہے. اب اس نقدی کے اوپر بھی زکوٰۃ بول لینا چاہیے، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مولوی صاحب ہمیں بلواتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو بیان نہیں سنا رہے، مولوی صاحب کو ٹیپ ریکارڈر نہیں، آپ بٹن دبا دیں گے اور وہ چلتے چلے جائیں گے. یہ مذاکرہ ہوتا ہے، اور مذاکرے میں انسان کو باتیں ازبر اور یاد ہو جاتی ہیں. آگے چلیے. اب ایسی زمین جو تجارت کی نیت سے ہی ہے، پلاٹس خریدیں بیچنے کی نیت سے. اب ان پلاٹس کی جو ہاٹ ویلیو ہے، ان پلاٹس کی جو موجودہ ویلیو ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ ہوگی.
اگر یہ تجارت کی نیت سے ہے، اور اگر اس پراپرٹی کے اوپر میں مکان بناتا ہوں اور مکان بنا کے میں کرائے پہ دے دیتا ہوں، مکان بناتا ہوں، مکان بنا کے میں کرائے پہ دے دیتا ہوں، اب اس مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ اس کے کرائے کے اوپر ہوگی، بالکل جیسے میں نے آپ کو دکان اور مویشی کی مثال بتائی۔ اب مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ کرائے کے اوپر۔ اب کرائے کے اندر دو صورتیں، کرائے پر دو صورتیں ہیں۔ ایک بندہ جب اس نے مکان بنانے کے بعد کرایہ لینا شروع کیا تو وہ صاحب نصاب نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن جب سال کا ختم ہوا اور اس کے پاس 12 مہینوں کے کرائے محفوظ رہے، اب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس وقت وہ محفوظ ہے اس کے پاس مال اور وہ صاحب نصاب ہو گیا تب وہ زکوٰۃ دے گا، اگر وہ مال محفوظ ہوا ہی نہیں تو وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ایک بندے کے پاس مال آیا، اس نے مکان بنا دیا، ابھی وہ صاحب نصاب نہیں ہوا، لیکن اس نے اس کے ساتھ کوئی اور کی تجارت شروع کر لی، اب اس کا کرایہ جو آیا سال کے آخر میں جو محفوظ کرایہ تھا جب اس نے اپنے مال تجارت میں ڈالا تو یہ دونوں مال مل گئے، اب یہ دونوں مال ملنے پر جب یہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ آگے چلیے، اللہ اکبر۔ اب گھریلو چیزیں پہلے سن لیجئے، تقویٰ۔ کیا چیز؟ تقویٰ، عزیمت۔ میں نے خود بھی ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو 3 کپڑوں پر بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، ضرورت سے زائد سمجھتے ہیں وہ اس کو۔ جو اللہ والے حضرات ہیں وہ 2 کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کو مال زائد سمجھ کر اس کی، یہ ہے تقویٰ، عزیمت۔ اس پہ عمل ہو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن شریعت کا حکم کیا ہے کہ میرے استعمال کے کپڑے، میرے استعمال کی گاڑی، میرے استعمال کا گھر، میرے استعمال کی کراکری، میرے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا ایسی زمین جو میں نے فارم ہاؤس بنانے کے لیے لی ہے۔ ایک مثال ہے، بندہ 1 مربع زمین ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے میں فارم ہاؤس بناؤں گا، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، یعنی اس کا جتنا بھی اس کے پاس مال ہے، چاہے اس کے پاس پراڈو ہے، جو بھی گاڑی ہے، بڑی سے بڑی گاڑی ہے، اس کے استعمال میں ہے، اور وہ اس نے گھر کے استعمال کی نیت سے لی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ کتنے پیارے ہیں، سب کہہ دو اتنے پیارے، اتنا پیار کرتے ہیں اللہ، اتنا خیال کرتے ہیں اللہ۔ مجھے ایک بات، ایک شعر یاد آ گیا، ہمارا عنوان ختم ہو گیا، جو مسئلہ میں نے عرض کرنا تھا باقاعدہ وہ میں نے عرض کر دیا۔ جو ذات بھی آئیں گے چلو ان کے پاس بیان پہنچتا ہے وہ انشاءاللہ اس کو سن لیں۔ ایک شاعر نے لکھا کہ ربا میں ایک ککھ سا، میں ایک ککھ سا تے ککھاں کو بھی ہولا، ربا میں ایک ککھ سا تے ککھاں کو بھی ہولا، تیرے کرم نے ربا مینوں لکھ کیتا، تیرے کرم نے ربا مینوں لکھ کیتا، تو تے لکھ کیتا، تو تے لکھ کیتا، پر میں لکھ بن کے تیرے لئی کدے بھی نہ ککھ کیتا، تو تے لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے لئی کدے بھی نہ ککھ کیتا، اچیاں شاناں والیا سونیا تو کدی اپنے کرم کو نہ وقت کیتا۔ میں قربان ہے شاعر نے لکھا، اچیاں شاناں والیا سونیا تو کدی اپنے کرم کو نہ وقت کیتا،
اور انج وقتی یہ رحمت غریباں ہوتے، انج وقتی یہ رحمت غریباں ہوتے جن میں غریباں تیرا لکھ کیتا۔ اس لیے بھائی جان میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور میں یہ صرف آپ کو نہیں سناتا ہوں، اللہ مجھے کبھی ایسا نہ بنائے، آپ میرے اکثر بزرگ بیٹھے ہیں کہ اللہ مجھے کبھی بولنے والا طوطا بنائے، بلکہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں دن کو بولوں اور رات کو قبول کر پاؤں۔ کہہ دیجیے آمین۔ اللہ ہم سب کو، اللہ ہمیں اوروں کو نصیحت کو دنیا فصیحت نہ بنائے، اس لیے کبھی اپنے اندر تکبر نہ پیدا ہو۔ یہ بات میری یاد رکھو، اور ہمیشہ جو میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی وہ اس سے پچھلے جمعے بھی میں جمعے پھر کروں گا، ہمیشہ خیر کو اہمیت دو، اپنی انا کو، اپنے شر کو اس کو نہ دو۔ آخری بات، ایک دعا ہے جو خطبہ پڑھتے ہیں، خطبے میں ایک دعا بھی ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ کیا مطلب ہے اس میں؟ واہ ملک صاحب، آپ پہ اللہ کی کروڑ آ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا۔ کس کے نفس کے شر سے؟ اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا۔ کبھی سوچا یہ شرور انفسنا کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو ہمارے یہاں پہ خمار ہے، اس خمار کا قتل کریں، اس خمار کو دفنائیں، وگرنہ ہم تو دفنا دیے جائیں گے، اور جب ہم دفنائے جا رہے ہوں گے تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ کیڑا ہے گا، انہوں شو کیس چلا دو، انہوں نہ دبو نا۔ اولاد بھی کہے گی، بیگم بھی کہے گی، دوست بھی کہیں گے، احباب بھی کہیں گے کہ یار جنازے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی جنازہ پڑھاؤ اور جلدی تدفین کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہ ہے۔ اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یار اس کا فلاں ایک بیٹا جو ہے فلاں جگہ سے آ رہا ہے، وہ کل تک پہنچے، یار یہ غلط ہے یار، ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹی، بس دفناؤ، اس سے پہلے ہم نئے کو دفنا لیں، وگرنہ ہم دفنا دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عقل، سمجھ، تحمل، صبر، بردباری، ہمدردی اور خیر والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے شر سے بھی محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں دنیا والوں کے شر سے بھی محفوظ فرما دے۔ اس لیے جب بھی میں خطبے میں بیٹھتا ہوں نا درمیان میں، تو میں کچھ دعائیں مانگتا ہوں، آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میں اپنی ماں کے لیے سب سے پہلے مانگتا ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ ساتھی ہیں جن سے مجھے بڑی محبت تھی، وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، میں ان کے لیے نام لے کر دعا مانگتا ہوں، الحمدللہ نہیں بھولتا۔ اور اس کے بعد میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے ان سب لوگوں کی محبت نصیب فرما، میرے شر سے ان سب کو محفوظ فرما، اور یا اللہ ان سب کو میری محبت نصیب فرما، ان سب کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خطبے کے درمیان مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔